ایک بار پھر بلوچستان کو لہو لہان کر دیا گیا۔ پھر سے وہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے جس کے قصے آج سے کچھ سال پہلے ہم اخبارات میں پڑھا کرتے تھے۔ میں اسے غیرت کے نام پر قتل نہیں بلکہ فرعونیت کا ایک لبادہ اوڑھے ہوئے شخص کا روپ سمجھوں گا۔ غیرت اس بات میں آتی ہے کہ بھائی ہماری بیٹی نے، بہن نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھا لیا، لیکن غیرت اس بات پہ کیوں نہیں آتی کہ ہم اپنی ہی اس بہن کا، بیٹی کا حصہ، حق کھا رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں غیرت اس بات پہ آتی ہے کہ فلاں کے ساتھ اس نے تعلق بنا لیا، لیکن غیرت اس بات پہ نہیں آتی کہ ہم بھی کسی کی بہن یا بیٹی کی عزت کو پامال کر رہے ہیں۔ میں اسے غیرت کے نام پر قتل کبھی بھی تسلیم نہیں کر سکتا۔ دین اسلام اس بات کی ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ یہ فرعونیت ہے۔ جیسے فرعون کے بارے میں یہ کہا گیا تھا وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ کہ میخوں والا تھا، اس کے اپنے کرتوت، اپنے کارنامے اتنے خبیث اور اتنے برے تھے کہ انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا تھا، لیکن لوگوں کی چھوٹی سی غلطی بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بلوچستان میں پھر وہی معاملہ ہوا۔ ایک بیٹی، اچھا مجھے علم نہیں ہے کہ وہ کون ہے، مجھے علم نہیں ہے کہ اس کی کیا کارگزاری ہے، اور یہ سوشل میڈیا کا، الیکٹرانک میڈیا کا زمانہ ہے۔ یہاں پر ایک سے بڑھ کر دوسری بات کو فروغ دی جاتی ہے۔ ہر شخص وہ بیان نہیں کرتا جو حقیقت ہوتی ہے، وہ بیان کرتا ہے کہ جس سے لوگوں کے دلوں میں یہ بات پیدا ہو کہ بالآخر ایسا کیوں ہوا۔ حقائق سے بھرپور گفتگو ہمارے معاشرے میں خود کم پائی جاتی ہے، اور اس کی مثال بے جا تلاش کرنا بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، اگر بالفرض والمحال یہ ایک لمحے کے لیے مان لیا جائے، ایک سوچ بنا لی جائے کہ واقعتاً اس نے یہ قدم اٹھایا، لیکن نکاح ایک ایسا عمل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مذاق میں بھی کسی نے کہہ دیا تو اس کا نکاح ہو جائے گا۔ جب ایک شخص، ایک خاتون، ایک عورت نکاح کے اندر ہے، پھر یہ بعید کہ جس طرح مرضی اس نے نکاح کیا، لیکن آپ بھی تسلیم کرتے ہیں، میں بھی تسلیم کرتا ہوں، آپ کی حکومت تسلیم کرتی ہے، باقاعدہ رجسٹرار تحریرات اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ یہ کسی کی منکوحہ ہے، پھر اس کو سنسار کرنا یا اس طرح قتل کرنا دین اسلام اور غیرت دین اسلام بھی اور غیرت بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ یہ کون سی غیرت ہے؟ بغیرتی کی انتہا ہے، اور انتہا بھی وہ ہے جو عروج کو پہنچ چکی ہے۔ اس میں دوسری آراء پیش کرنا، دوسری بات تو ہو ہی نہیں سکتی اس کے اندر۔ اب دیکھیں کیا یار اس کے قیمتی جملے تھے، کیا اس کے الفاظ تھے جو رخصت ہوتے ہوئے اس نے بیان کی۔ مجھے ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے، گولی سے مجھے اڑا دو۔ اور وہی ہمت والی خاتون خود گاڑی سے نکل کر رخ چھپاتے ہوئے پیٹھ دشمنوں کی طرف کرتے ہیں۔ او بھائی مجھے بتاؤ کون سی تمہاری یہ غیرت ہے، پیچھے سے وار کر کے مارا ہے تم لوگوں نے، کون سی تمہاری یہ غیرت ہے؟ اور پھر بات تو چلو پیچھے سے ہو، آگے سے ہو، لیکن غلط آپ نے کر دیا، لیکن یہ بات، یہ عمل لوگوں کے سامنے عیاں کرنا اور اس سے یہ سمجھنا کہ شاید دوسرے لوگ اس سے باز آ جائیں گے، نہیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب اس حوالے سے بہت ان کی بات کی اہمیت ہے۔ شاید کہ لوگ ابھی تو ان کی ہر بات کو مذاق میں لے لیتے ہیں، لیکن بہت حد تک ان کی باتیں درست ہوتی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے بھی اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر کوئی خاتون، کوئی لڑکی اس طرح نکاح کر لے تو نکاح تو اس کا ہو جاتا ہے،
भाई जिना तो नहीं कर रहे थे ना, एक निकाह के अंदर थी, आपने निकाह के अंदर इतना बड़ा कदम उठा लिया। यार तुम्हारा दिल में रहम पैदा नहीं हुआ, तुम्हारे दिल में एहसास नहीं हुआ, तुमने बेगैरती की इंतहाएं पार कर दी। ये तो मुबारकबाद दो ये सोशल मीडिया को, जिसने इस चीज़ को रिकॉर्ड किया, महफूज किया और लोगों के सामने तुम्हारी हलाकत को जाहिर कर दिया। वरना पता नहीं कितने 20 कत्ल तुम लोगों ने ऐसे करवाए हों, कितने तुम लोगों ने ऐसी बेगैरतियाँ करवाई हों। मुझे बताओ इस वक्त तुम्हें गैरत आ जाती है जब 30 साल के लौंडे को 12 से 13 साल की खातून के साथ बया देते हो, तब तुम्हें गैरत नहीं आती? तब तुम्हें एहसास नहीं होता कि इतना बड़ा हम कदम उठा रहे हैं, इतना जुल्म कर रहे हैं? उस वक्त तुम्हारी गैरत कहाँ पे चले जाती है? अल्लाह ताला हमें हिदायत नसीब फरमाए।